علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج یہ سلسلہ آپ براہ راست نہیں دیکھ رہے، مگر یہ سلسلہ کچھ الگ ہے، کچھ اسپیشل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں کے اسلامی بھائی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں، اور آج ہم آپ کی کالز نہیں بلکہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے سوالات لیں گے۔ بہت دلچسپ سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیرون ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، یہ سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم جوابات لیں گے۔ اس سے پہلے کہ سوال کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جب جب موقع ملے کتاب لکھیں، کوئی ایسی آپ کی ڈائری ہو جہاں آپ تعظیم بھی اس کی کر سکیں، اچھے انداز میں درود پاک لکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سيدنا كنت قد سألت بالنسبة للذهب، هل يجوز التعامل أو بيع الذهب القديم بالجديد؟ وهل يجوز التفاضل أو بيع الذهب بالنسيئة بالدين؟ وأيضا إذا كان هناك أناس غير مسلمين هل يجوز أن نتعامل معهم بالربا؟ والسؤال الأخير، لو أن إنسان اقتدى بإمام يصلي العصر وهو اقتدى بنية الظهر فهل صلاته صحيحة أم لا؟ انہوں نے ایک نماز کا سوال کیا اور ایک سود کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السؤال الاول، تعامل الربا مع الكفار، وفيه تفصيل. الكفار على قسمين، الأول الذميون والثاني الحربيون. اتفق العلماء بأن الذمي في معاملة الربا في حكم المسلم، يعني لا يجوز الأخذ والإعطاء الربا لمسلم، ولكن الحربي فكما أدرج صاحب الهداية في كتابه المشهور حديثا لا ربا بين المسلم والحربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول حرمة الربا ثابت بين المسلم والمسلم، بين المسلم والذمي، ولكن إذا كان الكافر هو الحربي فيجوز للمسلم أن يأخذ ربه بمعاملة الربا، ولكن لزم عليه ألا ينهي بأنه يأخذ الربا، يعني هو يجوز له أخذ الربح بمعاملة الربا، ولكن ينهي أنه يأخذ ربحا، لا ينهي أنه يأخذ ربا، لأن العلماء ذكر في الكتب بأن الواحد هو ينظر إلى الشجر ولكن يظن
أنه هي المرأة رأى الشجرة بظن المرأة فهو أيضا لا يجوز بسوء فهمه. فكذا إذا كان المسلم أخذ ربحا جائزا يعني ليس فيه أمر ممنوع ولكن ظن أنه ربا فهو لا يجوز بسوء ظنه بسوء نيته. هذا هو الحكم من طرف واحد يعني يجوز أخذ الربح مع الكافر الحربي بنية الربح. ولكن قال العلماء لا يجوز الإعطاء يعني إعطاء الربح بمعاملة الربا للكافر لأن هذا الحكم هو مشروط بفائدة المسلم وفي الأخذ فائدة المسلم ولكن في الإعطاء ليس بفائدة المسلم فيه فائدة الكافر. إن كان هو الحربي ولكن عند علمائنا لا يجوز الإعطاء بمعاملة الربا. نعم. اس کا ترجمہ سب کر دیجئے. سوال ان کا یہ تھا کہ کسی کافر سے جو ہے وہ سود لیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو کافر کے تعلق سے میں نے عرض کیا کفار کی دو قسمیں ہیں ذمی اور حربی. جو ذمی کافر ہیں وہ سود کے معاملے میں مسلمانوں ہی کے حکم میں ہے کہ ان سے نہ سود لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے. لیکن جو حربی کافر ہیں مثلا یو کے اور امریکہ اور غیر مسلم ممالک میں رہنے والے جو کفار ہیں یہ یقینی طور پر حربی کافر ہیں. تو ان سے مسلمان ایک جائز نفع سمجھ کر نفع لے سکتا ہے اگرچہ کہ وہ سودی طریقے سے ہو. سود سمجھ کر نہ لے. سود سمجھ کر لے گا تو گنہگار ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی درخت کو دیکھے لکڑی کو دیکھے لیکن سمجھے یہ کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں تو اگرچہ کہ وہ درخت کو دیکھا اس نے لیکن اس کی نیت کی وجہ سے معاملہ گناہ ہو جائے گا. تو لینا جائز ہے جائز نفع سمجھ کر لیکن دینا پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. سوال ثانی مثلا واحد الامام يصلي بالظهر والمقتدي يصلي بالعصر صلاة المقتدي لا يجوز. اوقاتهما يعني اذا كان يختلف الاوقات مثلا هو يصلي الظهر مقتدي يصلي العصر فهو لا يجوز. هكذا اذا كان الامام يصلي مثلا ويصلي بالنوافل والمقتدي يصلي بالفرائض هذا ايضا لا يجوز. یعنی کسی امام میں ایک مسئلہ پیش آیا آج ہی کے دن کسی کے ساتھ کہ امام جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے کسی نے نماز شروع کر دی اثر سمجھ کر تو پیچھے والے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ امام اور مقتدی کے لیے نمازوں کا ایک ہی وقت ہونا شرط ہے اور اگر فرض کا معاملہ نہ ہو مختلف ہو مثال کے طور پر امام نفل پڑھ رہا ہے مقتدی فرض پڑھ رہا ہے اب بھی نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر امام فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی نفل اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے یا نہیں. نعم. سال الحبیب اذا كان الامام ويصلي بالفرائض والمصلي يريد ان يصلي النوافل فهو يجوز الا بعد الفجر وبعد العصر. یعنی امام اگر نفل پڑھ رہا ہے فرض پڑھ رہا ہے مقتدی جو ہے وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے مقتدی کے لیے جائز ہے کہ مقتدی فرض کے والے کے پیچھے نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے سوائے عصر کے اور فجر کے واحدن فی المغرب. مغرب میں ماشاءاللہ امید ہے کہ مغرب میں تو ظاہر وہ 3 فرائض ہوتے ہیں اس لیے وہ 3 نوافل نہیں ہو سکیں گے. ایک اور سوال یہ اسلامی بھائی نے بھیجا ہے کہ اگر غیر مسلم کہے کہ میری طبیعت ناساز ہے میرے لیے دعا کرنا تو کیا اس کی صحت یابی کے لیے مسلمان دعا کر سکتا ہے؟ تو کفار کے لیے خیر و برکات کی دعا تو نہیں کی جا سکتی.
بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اٹ از پرمیسیبل ٹو ورک ان سپر مارکیٹ ویئر یو ورک ان ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ بٹ ان دا سیم اسٹور دیر آر ڈپارٹمنٹس آف حرام پروڈکٹس. سوال یہ کہ اگر ایسے سپر مارکیٹ میں جاب کر رہا ہوں کہ وہاں ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں لیکن اسی سپر مارکیٹ میں حرام چیزوں کا بھی کاروبار ہوتا ہے, وہ بھی بکتی ہیں, تو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا کیسا؟ ان کا کام ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ میں. جی ایسا سپر مارکیٹ ہوتا ہے, اس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا جو شعبہ ہے وہ ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ میں, لیکن پورے اسٹور کے اندر ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جو حرام ہیں. دیکھیے ایک ملازم کو حرام کام نہیں کرنا ہے. ان حرام کاموں کا مثلا کوئی ملازم ہے, اس کے ارد گرد حرام کام ہو رہے ہیں لیکن اس کی ڈیوٹی میں حرام کام کرنا شامل نہیں ہے. اس کی تنخواہ حلال رہے گی اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارے علماء نے بینک کے جو چوکیدار ہیں, پیون ہیں, الیکٹریشین ہیں, ان کی نوکری کو جائز کہا کیونکہ یہ براہ راست ملوث نہیں ہے. صحیح. تو اب حالانکہ ان کے ارد گرد حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ان کا تعلق نہیں ہے تو ان کی روزی کو حرام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو گاٹ یور آنسر. آئیے اب سوالات کچھ یہاں کے موجود اسلامی بھائیوں سے بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں اور ان سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران ارشد اتاریہ اور میرا تعلق اٹلی کے شہر ریجو ایمیلیا سے. میرا سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے, وہ نان مسلم ہے, تو ہم وہاں پہ جو ہے نا 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں, تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارا یہ جو کرنا ختم دلانا, تو وہ ہر بار یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی اس 11ویں شریف میں جو ہے نا وہ حصہ ڈالے. کیا اس کا اس 11ویں شریف میں حصہ ڈالنا اچھا ہے یا کیا ہے, اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے پاک میں فرمایا گیا انا لا نستعین بمشرک, ہم کسی مشرک سے جو ہے مدد نہیں طلب کرتے. مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے خاص طور پر اپنے مذہبی معاملات کے اندر مطلب کہ عطیات وصول کرے. ہمارے علماء نے اس سے منع کیا ہے. اسی طرح مسجد وغیرہ کی تعمیر میں اگر کوئی غیر مسلم دینا چاہے تو وہاں بھی نہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خود چل کر جائے مسلمان, ٹھیک ہے, اس میں تو زیادہ خرابی ہے, تو ذلت ہے. صحیح ہے کہ اپنے مذہبی معاملات کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم سے ریکویسٹ کر رہا ہے, اس میں تو زیادہ خرابی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی دینے بھی آئے, احتمال فتنہ نہیں ہے تو نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد جمیل اتاری اکینگٹن UK سے حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے جو کیا مسجد کے متولی کی اجازت کے بغیر مسجد میں کمی بیشی کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں وہاں یہ جو کمیٹی سسٹم ہے, کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, تو کیا وہی متولی ہے یا متولی اس کے علاوہ کوئی شخص ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد. اصل میں متولی دو طرح کے ہوتے ہیں. اصل تو متولی وہ ہے کہ واقف نے جسے مقرر کیا ہو, اور واقف کے متولی مقرر کرنے کا رواج ہمارے ہاں بالکل ختم ہو چکا ہے. شاید یہ ایسا کہیں کہ کیونکہ اکثر جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ واقف ہوتا ہی نہیں ہے. مختلف اہل محلہ یا مختلف تنظیمیں لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے بعد پھر کوئی پلاٹ خریدتی ہیں. یہ واقف کس کو بولتے ہیں؟ واقف مینس کہ ایک شخص ایک پلاٹ خریدے خود اور وہ کہے کہ یہ میں نے مسجد قرار دیا, یہ بانی ہے. ٹھیک ہے. اسے بانی بھی کہا جاتا ہے اور واقف بھی کہا جاتا ہے. اس کے جو حقوق اور رائٹس ہیں وہ بہت وسیع ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جگہ کا کوئی واقف ہے یا نہیں. تو جو جگہیں ایک عرصہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں ان کا تو واقف نہیں, واقف نے پراپر کوئی متولی بھی نہیں بنایا. مسجد بھی جو ہے مختلف لوگوں کے پیسوں سے ملا کر چندے کے ذریعے خریدی گئی ہے, تو چندے کے ذریعے سے جو پلاٹس خریدے جاتے ہیں اس کا واقف نہیں ہوتا, وہ جگہیں اگرچہ کے وقت ہوتی ہیں. تو اب جو متولی ہے وہ کون ہوگا؟ وہ اہل محلہ ہوں گے, منتظمین ہوں گے, یعنی مینجمنٹ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہی جو ہے متولی کہلائیں گے, اور وہی باہم مشورے سے جگہ میں جو ہے وہ وسعت کر سکتے ہیں. یعنی مسجد تھی, جگہ چھوٹی پڑ رہی تھی, انہوں نے اور جگہ لی, اب اس کی نیتیں کرنے کا جو اختیار اسی مینجمنٹ کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو مسجد کمیٹی والے لوگ ہیں یہی متولی کہلائیں گے. اب لیکن ان کی اجازت کے بغیر تو وہ جس طرح کا سوال تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں سلسلے میں, دیکھتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر احمد اتاری ہے, میں USA کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے حاضر ہوا ہوں. مفتی صاحب سے
دو سوالات عرض کروں گا. پہلا سوال حضور یہ ہے کہ خصوصاً غیر مسلم ممالک کے اندر لانڈری کے اندر جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو ان میں مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں غیر مسلموں کو بھی ہوتے ہیں. ایک تو اس طرح کی لانڈریز ہوتی ہیں جس میں آپ خود جا کے دھو سکتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں خصوصاً کاروباری حضرات کے لیے، شاپس وغیرہ کے لیے، کہ جن میں وہ کسی کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ خود دھوتے ہیں لے جا کے. تو اس میں مسلمانوں کے بھی کپڑے ہیں غیر مسلموں کے بھی ہیں. تو اب ان کی پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کیا حکم ہوگا، رہنمائی فرما دیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی کے دوران، جاب کے دوران جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ میلے کچالے ہیں مگر صاف ہیں، اور وقت اتنا نہیں مل رہا کہ ان کو تبدیل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز پڑھی جائے، تو کیا ان میلے کچالے کپڑوں کے اندر نماز ہو جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے، پہلے تو یہ اصول مد نظر رکھیے کہ صاف کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، گوشت کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو، سبزیاں ہیں اور بسکٹ ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو نہ تو یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان کی ہوگی تو پاک ہوگی، اور نہ یہ ضروری ہے کہ کافر کی ہوگی تو ناپاک ہوگی. مسلمان کے کپڑے بھی تو ناپاک ہوتے ہیں نا. صحیح ہے. پاک کپڑے بھی آتے ہیں اور ناپاک کپڑے بھی آتے ہیں. اب وہ ناپاک مسلمان کرے گا جب بھی ناپاک، کافر کرے گا جب بھی ناپاک. ٹھیک ہے. تو سوال یوں بنا کہ پاک اور ناپاک کپڑے دونوں لانڈے میں آتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، کپڑوں کے پاک کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہے. اگر وہ طریقہ واقع ہو چکا، وہ عمل واقع ہو چکا جس سے کپڑے پاک ہو جاتے ہوں، تو دھونے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، کپڑے مسلمان کے ہوں یا کافر کے ہوں، کپڑے پاک کہلائیں گے. اب کپڑوں کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، بلکہ یہ سمجھے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نجاست جو ہے وہ الگ کی جائے. نجاست الگ کرنے کے بعد کپڑوں کو جو ہے وہ دھویا جائے. دھونے کے بعد طاقت بھر قوت سے جو ہے وہ نچوڑا جائے، پھر دھویا جائے، پھر نچوڑا جائے، پھر دھویا جائے، پھر نچوڑ کر سکھا دیا جائے. یہ طریقہ کافی دشوار ہے اور 3 دفعہ دھونا پڑتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نجاست کو الگ کرنے کے بعد، جس حصے پہ نجاست لگی ہے اس کو مسل کر پہلے الگ سے دھو لیں، اور اس دھوتے ہوئے میں پانی کے چھٹے پڑ جاتے ہیں اور حصے پر بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس پورے کپڑے کو کسی ٹب وغیرہ میں ڈال کر اوپر سے ٹوٹی کھول دیں. یہ کپڑا بھیگا رہے گا، پانی اس پر آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا، یہاں تک کہ بہنا شروع کر دے گا. نجاست کا جو اثر تھا وہ آپ پہلے ہی ہٹا چکے ہیں. تو اب پانی جب مزید بہا تو اس کپڑے کے اندر جو رقیق نجاست ہوگی وہ بھی بہہ جائے گی. یہ کپڑا بھی اب پاک ہو جائے گا. عام طور پر گھروں کے اندر یہ قابل عمل طریقہ کار ہے. خواتین جو گھروں میں کپڑے دھوتی ہیں انہیں یہ چاہیے کہ پہلے نجاستیں الگ کرنے کے بعد پھر کپڑے مشین میں ڈالے جائیں، پھر وہ مجموعی طور پر صاف ہو جائیں. لیکن اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور پاک اور ناپاک سارے دھل گئے، لیکن اس کے بعد سارے کپڑے ٹب میں ڈال دیے گئے اور ٹب میں پانی بہا دیا گیا اور ایسی احتیاط کی گئی کہ جو پہلے سے ہاتھ وغیرہ گیلے ہو چکے تھے وہ پاک کر لیے گئے تھے، ان کپڑوں کو سکھا دیا گیا اور بعد میں مشین وغیرہ پاک کر لی گئی، تو اب بھی وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. یہ تو تھا ایک سمپل طریقہ گھر میں ہونے والا ایک معاملہ. اب تیسری صورت ہے لانڈریز کی. اب لانڈریوں کا جو معاملہ ہے ان کا معاملہ مختلف ہے. کراچی کے اندر مجھے یاد ہے کوئی 2007 میں مجلس افتاء کے 3 سے 4 ارکان باقاعدہ جو ہے وہ لانڈریوں کا جو علاقہ تھا وہاں گئے اور ہم نے جا کر دھوبیوں کی جو مشینیں تھی اس کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ کس طریقے سے کپڑے دھلتے ہیں. تو وہ مشین جس ٹائپ کی تھی اور جتنی مرتبہ پانی ڈالا جا رہا تھا اور جتنی مرتبہ پانی گھومتا تھا
उससे उन मशीनों पर हमने यही फैसला किया कि इन मशीनों में नापाक कपड़े भी पाक हो जाते हैं, इजाला निजासत हो जाता है। उन मशीनों में यह था कि वो एक बहुत बड़ी मशीन थी, 200-250 कपड़े एक साथ जाते होंगे, अंदर एक लोहे का गोला घूमता था, ऊपर से मुसलसल पानी गिरता रहता था और नीचे से निकलता रहता था। तो पानी के बहने से इजाला निजासत यकीनी था। तो असल दारोमदार इस बात पर है कि जिस लॉन्ड्री में कपड़े जाते हैं वो मशीन किस किस्म की है, पानी निकलने और आने का क्या मामला है, कितना पानी आता जाता है, कितनी मरतबा कपड़ों से पानी निकाला जाता है, दारोमदार इस चीज पर है। ना लॉन्ड्री पर दारोमदार है, ना बाल्टी पर, ना कपड़े धोने की मशीन पर। तरीकाकार पर मामला मबनी है। दूसरा सवाल मुफ्ती साहब इनका था, वो जो कपड़े मैले कुचैले हों मगर पाक हो नमाज पढ़ने के हवाले से। असल मैले कपड़े होना और है और बदबू वाले कपड़े होना और है। अगर मैले कपड़े हैं लेकिन बदबू नहीं है, उसमें तो नमाज जायज है, अगरचे के बेहतर यही है कि साफ सुथरे कपड़े हों। जैसे घर में आमतौर पर इस्तेमाल में कपड़े जो मैले हो जाते हैं, तो लेकिन अगर बदबू है तो जायज नहीं है। इसका अगर एक तरीका कर लिया जाए कि अंदर भी एक ड्रेस पहन लिया जाए, ऊपर आप जो भी अपना लिबास पहनते हैं, और जब नमाज का वक्त है तो वो लिबास उतार दिया जाए तो अंदर से आपका साफ लिबास निकल आएगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, और आप नमाज पढ़ लें फिर उसके ऊपर अपना वो लिबास पहन लें तो आसानी हो जाएगी। अब्दुल नबी हमीदी अत्तारी साउथ अफ्रीका से। हुजूर, आपने हरबी और मुसलमान के दरमियान सूदी मामले की वजाहत फरमाई। इसमें ऐसे ममालिक में रहने वाले लोग जहां पर कुफ्फार हरबी हैं वो अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। बाज़ मर्तबा तो जब ये मसला बयान किया जाता है तो लोग ये समझ लेते हैं कि हम सूद को हलाल करार दे रहे हैं। आपने माशाल्लाह वजाहत फरमाई कि सूद हराम है और वो हमेशा हराम रहेगा, और जिस चीज को हम जायज करार दे रहे हैं वो एक खालिस जायज नफा है। और जो चीज जायज है, जिसको शरीयत ने जायज करार दिया है, तो उसको जो है तो बताना चाहिए एलानिया तौर पर, ताकि जो एक जायज नफा है लोग उसको लें और उससे फायदा हासिल करें। और लगता यूं है कि लोग इसको ज्यादा बयान नहीं करते, इसकी वजाहत ज्यादा नहीं करते, तो उस पर भी आप कुछ इरशाद फरमा दें कि ऐसा क्यों होता है। माशाल्लाह, देखिए एक तो ये है कि सवाल अपनी वजाहतें भी मौजूद थी, मजीद कुछ इरशाद फरमा दें। नीचे से ऊपर आऊंगा मैं। हमारे यहाँ तो बयान किया जाता है, जैसे हमारे अकाम में तजावत सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में होता है, लेकिन हर दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद ये सवाल आया होता है, तो हम इसका जवाब तो देते ही हैं तकरीबन। और जो लोग इसे जायज नहीं समझते, या तो वो आवाम है, और अगर वो अहले इल्म है तो तवज्जो नहीं होगी उनकी। वरना फतावा रज़िया शरीफ में आला हज़रत ने तफसील से बयान किया, आप जानते ही हैं। और पहला नुक्ता क्या था आपका? यही था कि वो ये जायज समझ कर ही ले रहे हैं, ये रिबा नहीं है, और रिबा हर वक्त हराम ही होता है, और उसकी वजाहत आपने भी फरमा दी, और माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने भी अपनी वजाहत में इसको मजीद वाज़ेह कर दिया है। जैसे ये कई मौके पर गैर मुस्लिम मस्जिद में आने की कोशिश करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुसलमानों से, बाज़ औक़ात पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो अमन व अमान के हवाले से कोई डिटेल देना चाहते हैं, तो किसी गैर मुस्लिम का मस्जिद के अंदर उसको बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि उसका अपना कोई मफाद है जी, तो उसका मस्जिद में आना या फिनाए मस्जिद में आना, इसकी तो हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि मसलन कोई पुलिस ऑफिसर है और वो कोई ब्रीफिंग देना चाहता है, मुसलमानों के फायदे में है, और ऐसी ब्रीफिंग में फिनाए मस्जिद में हो जाए तो उसमें तो हरज मालूम नहीं होता, मस्जिद में आने की तब भी इजाजत नहीं होगी, और ये सारा अमल दुनियावी है जी जी, इसकी भी इजाजत नहीं होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি শেখ আহমদ আজিম আত্তারি, বাংলাদেশ, ঢাকা মোহাম্মদপুর থেকে এসেছি। আমার প্রশ্ন, আমাদের দেশে অনেক যুবক ইসলামী ভাই নিজের শরীর থেকে রক্ত দান করেন, ব্লাড ডোনার। রোগী ব্যক্তিদের ডাক্তারদের, যাদেরকে ডাক্তার সাহেব লিখে ইমার্জেন্সি বলে রক্ত লাগবে বলে, তখন কি মানুষ করবে? কি আল্লাহর রাস্তা তাকে ছেড়ে দেবে,
না তার জন্য নিজের শরীর থেকে বা কোনো জায়গাতে ক্রয় করে রক্ত লাগাবে। جی ترجمہ بھی آپ ہی کر دیں حضور. میرا سوال ہے ہمارا وہاں نوجوان اسلامی بھائی جو اپنے جسم سے خون دان کرتے ہیں یعنی کہ ڈونر کرتے ہیں، وہ روگی کو ڈاکٹر کہتے ہیں ایمرجنسی ابھی خون لگے گا، اس روگی کے لیے وہ اپنے جسم سے خون نکال کے اسے دیتے ہیں زندگی کے اللہ کے لیے، تو اسے کیا وہاں پہ چھوڑ دیا جائے جو یہ خون نہیں دے سکے ہم، یا اس کو اپنا جسم کا خون دے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میں ہند کے شہر ادے پور سے حاضر ہوا ہوں. ہمارے یہاں پر بھی اس طریقے کے ڈونیشن ہوتے خون کے. اب ایک مسلمان غیر مسلم کو خون ڈونیٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جیسے ہمارے کاروبار میں ساتھی ہوتے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ خون دے دیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. مسلمان خون غیر مسلم کو ایسے یہ سوال کا جواب تو آپ دیں گے، لیکن یہ سمجھ آ رہا ہے کہ غیر مسلم ملک میں رہنا آسان نہیں ہے. دیر آر سو مینی ڈیفیکلٹیز. کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ خون دینا یہ مسئلہ عرصہ دراز سے علماء کے درمیان مارکۃ الآراء رہا ہے، اور اس مسئلے پر سب سے تفصیلی کلام علماء اشرفیہ نے کیا ہے. ہند سے کافی تفصیلی انہوں نے اس پر کلام کیا، اور اسی کلام کا جو خلاصہ ہے اس کے مطابق ہی دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ احکام بیان کرتا ہے. تو یہ خون یا انسانی جسم جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور امانت ہے. تو انسان اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ ان اعضاء کو جو ہے وہ مطلب کہ کسی اور کو دیتا پھرے. مجاز انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان میں کوئی تصرفات کرے، لیکن جہاں پر جان جانے کا اندیشہ ہو. صحیح. کیونکہ قاعدہ یہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہیں وہ حرام چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں. تو جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو، عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا اس سے ملتی جلتی وہ شرائط ہوں جو حاجت شریعہ کے مرتبے میں پائے جائیں، تو ایسے مواقع پر کسی کو خون دیا جا سکتا ہے. تو کسی نے اگر ایسے مواقع پر کسی مریض کو خون دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی کمزوری ہوئی اور ڈاکٹر نے مشورہ کر دیا، خون کسی نے لے لیا دے دیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ کافر کو خون دینا، تو کافر پر احسان کرنا جو ہے مسلمان کو روا نہیں. نہ وہ احسان کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کافر پر صدقہ کرنا چاہیے. حربی کے حوالے سے یہی حکم ہے. آپ نے فرمایا سب ضرورت ہو، لیکن کئی جگہوں پر تو بینکس بنے ہوئے ہیں کہ لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، اپنی عادت بنائی ہوئی ہے کہ ہر دوسرے مہینے جا کے خون دے دیں گے. ایک ترغیب ہوتی ہے مطلب کہ کچھ فورمز کی طرف سے کہ آپ 3 مہینے بعد دیں یا کچھ عرصے بعد دیں، تو بغیر ضرورت کے تو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. خون کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہے، خون کی خرید و فروخت کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا. ہاں اگر کسی کا مریض مر رہا ہے اور خون اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے، تو جیسا کہ رشوت کا حکم ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا پھر بھی جائز نہیں ہے. تو قیمتاً بھی اگر لینا پڑتا ہے جان کی وجہ سے لیا تو جا سکتا ہے، بیچنے والے کے لیے حلال نہیں ہوگا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے سلسلے میں بھی کئی سوالات ہوئے، مفتی صاحب نے جوابات دیے، لیکن واقعی رہنمائی لینے کے لیے اور بہت سارے ہمارے سوالات باقی رہ جاتے ہیں، ذہنوں میں باقی ہو جاتے ہیں. یہاں اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے، کئی ہاتھ اٹھے بار بار، لیکن ہم ظاہر سارے سوالات نہیں لے سکے، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اور ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں. تو یہاں والے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے سوالات کو تشنا نہ چھوڑیں، اپنی معلومات ضرور حاصل کریں تاکہ شرعی تقاضوں کے مطابق، رولنگز کے مطابق، اسلامک رولنگز کے مطابق ہم عمل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے، سلسلہ ضرور ختم ہو رہا ہے مگر ہم آپ سے دور نہیں ہیں. darulifta@dawatislami.net darulifta@dawatislami.net ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس ای میل ایڈریس پر آپ سوالات بھیجیے. الحمدللہ ہمارا دارالفتہ کی مجلس باضابطہ ای میل ان سوالات کے جوابات واپس بھیجا کرتی ہے. ای میل کے حوالے سے مفتی صاحب کچھ اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ بھی غور سے سنیں. اپنے ملک کا نام ضرور لکھا کریں، کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس ملک کا عرف دیکھنا ہوتا ہے، کون سا ملک ہے وہاں قانون کیا یہ دیکھنا ہوتا ہے. بہت سارے احوال واضح نہیں ہو پاتے. ملک کا اگر نام ذکر نہ کیا جائے تو میل کرتے ہوئے اپنے ملک کا نام ضرور لکھا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنے کی اور شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.